बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीरुदाए रावलपिंडी के कदीम कब्रिस्तान में रूनुमा होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाक़या है। एक मेद की तदफीन के लिए आने वाले सैकड़ों अफराद पर रुका तारी कर दी, बल्कि उनके जहनों पर यह वाक़या अनमट नकूश छोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक करीबी आबादी में एक शख्स मार गया। मरहूम को दफन करने के लिए अहले मोहल्ला और अजीज़ व अकारिब कब्रिस्तान ले गए। मैयत को कब्रिस्तान लाने से पहले कब्र खोदी गई। जो ही मैयत को तदफीन के लिए कब्र में उतारा गया, सबके देखते देखते चंद सेकंड में लहद के दरमियान वाली ज़मीन जो आपस में मिल गई, जैसे उसको खोदा भी ना गया हो। ये देखते ही तमाम लोगों पर सख्ता तारी हो गया। वहाँ मौजूद आलिम दीन ने दूसरी कब्र खोदने का हुक्म दिया। फिर वैसे ही हुआ। जो ही मैयत को कब्र में उतारा गया तो लहद वाली जगह देखते देखते आपस में मिल गई। तमाम लोगों ने इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू कर दिया। बाद से आलिम दीन की हिदायत पर दोबारा फिर खोदने की कोशिश की गई, मगर वहाँ मौजूद हाज़रीन ने ऐसा इब्रतनाक मंजर देखा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। खोदने वाली जगह से सांप, बिच्छू और दूसरे कीड़े मकोड़े यूँ निकलने लगे जैसे चश्मे से पानी निकलता है। हैरत की बात यह है कि सांप और बिच्छू ने किसी को कुछ भी नहीं कहा और वहाँ जमा हो गए। मैयत को जब नीचे उतारा गया तो एक सांप कमर के नीचे से कंधों के ऊपर से, दूसरा सांप पाँव के नीचे से होता हुआ, और फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि दिल लर्ज़ कर रह गए। दोनों सांपों ने देखते देखते मैयत को यूं दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया जैसे आगे किसी चीज़ को चीरती है। मेरे अमीर जमात जो आज़ाद कश्मीर के थे बताया कि उनके इलाके में एक आदमी का इकलौता बेटा जिससे वो बहुत प्यार करता था, बदकिस्मती से वो बीमार होकर मर गया। तो उसके बाप को बहुत सदमा हुआ और ऐलान किया कि वो बेटे से जुदा नहीं हो सकता, उसको अपने साथ रखेगा और दफन भी नहीं करेगा। चनाचा लाश जब 3 दिन घर में रखी तो उसमें बदबू फैल गई। मोहल्ले वाले सब लोग इकट्ठे हो गए तो बाप की मिन्नत सिमाजत की कि बेटे को ज़मीन के हवाले कर दो। बड़ी मुश्किल से बाप राज़ी हुआ, मगर शर्त ये लगाई कि कब्र डबल बनाई जाए और वो बच्चे के साथ कब्र में रहेगा। सारा दिन मोहल्ले वाले परेशान रहे। आखिर कब्र डबल बनाई गई। जब कब्र मुकम्मल हो गई तो बाप अंदर जाकर पहले लेट गया और लड़के की लाश को साथ सुला दिया और कब्र को बंद करने को कहा। लोगों ने कब्र को ईंटों से बंद करना शुरू कर दिया। ईंटों से बंद करके लोग कुछ देर इंतज़ार करने के लिए दूर बैठ गए। तो बच्चे का बाप ईंटों को हटाकर खौफज़दा होकर बाहर निकल आया और लोगों को बताया। जब कब्र बंद हो गई थी तो 2 फरिश्ते आ गए। उन्होंने बच्चे के पाँव को हरकत दी। मैयत उठ बैठी, मगर उनकी हैबतनाक सूरत देखकर बाप ने अपनी जान बचाई और अपने प्यारे इकलौते बेटे को छोड़कर भाग आया। हमारे मौलाना साहब तुर्की गए हुए थे, वहाँ का गवर्नर मर गया। उसकी कब्र जब तैयार हो गई तो उसमें बहुत बड़ा सांप आ गया। उसकी दूसरी जगह कब्र बनाई गई, मगर उसका भी वही हाल हुआ। इस तरह 29 दफ़ा ये कब्र बनाई गई, मगर हर दफ़ा में यही चीज़ देखने में आई। किसी अल्लाह वाले के पास ये मसला पेश किया गया तो उसने फरमाया कि ये तो बरज़क का सांप है, सारी ज़मीन खोद डालो, ये नहीं जा सकता। चनाचा इस हालत में गवर्नर को दफन कर दिया गया। तो लंबा के एक जिम्मेदार मर गया। उसकी कब्र को जब खोदने लगे तो मिट्टी में कीड़े, बिच्छू, छोटे सांप बकसरत पाए गए। कब्र खोदने वाले बहुत परेशान थे। सांप, बिच्छू और कीड़ों ने कब्र खोदने वालों को कुछ भी तकलीफ ना दी। ये नज़ारा बहुत इबरतनाक था और इसी मिट्टी में मुतवफ़ी को दफन करना पड़ा। ये वाक़या भी मौलाना साहब ने बताया। भाई मसूद साहब ने बताया कि उनके इलाके में एक अमीर घराने की औरत थी और उसको जेवरात पहनने का बहुत शौक़ था। कानों में, गर्दन, हाथ पाँव में हर वक्त सोने के जेवरात रहते थे और वो उनकी ज़कात अदा नहीं करती थी। कई दफ़ा लोगों ने उनसे ताकीद की, मगर इस बीबी ने इनकार कर दिया। जब उसके मरने का वक्त आया तो लोगों ने देखा कि जेवरात उसके जिस्म का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मरने के बाद रिश्तेदारों ने जेवरात उतारने चाहे तो नामुमकिन पाया, क्योंकि जेवरात काफ़ी थे और उनको काटने से जिस्म कटता था। एक आलिम दीन को बुलाकर यह हालत दिखाई गई तो उसने बताया कि ये आप अलहदा नहीं कर सकते, बीबी को जेवरात के साथ दफन करना होगा। चनाचा मजबूरन ऐसे ही किया गया। बीबी का लड़का रोज़ाना अपनी माँ की कब्र पर जाकर कुछ एहसाल सवाब के लिए पढ़ कर आता था। एक दिन उसने अंदर से चीखने की आवाज़ सुनी और आवाज़ भी उसकी माँ की थी। उसने समझ लिया कि उसकी माँ तकलीफ़ में है। कब्र को खोला तो बहुत ख़तरनाक मंजर देखा। ये देखा कि जेवरात सुर्ख रंग के थे और आग की तरह उसकी माँ को अजाब पहुँचा रहे थे। कब्र को बंद करके रोता रहा और अपनी माँ के लिए इस्तग़फ़ार किया। समुंदर से 2 किलोमीटर के फासले पर नवाई गांव के पुराने कब्रिस्तान से गुजरते हुए देहातियों ने गधे की आवाज़ सुनी, लेकिन गधा न देखकर परेशान हो गए। उनमें से एक देहाती ने दलेरी का मुजाहरा करते हुए देखा
کہ ایک پرانی قبر کے ایک طرف تقریباً 1 فٹ چوڑا سوراخ ہے، اس میں سے آواز آتی ہے۔ اس نے وہاں دیکھا تو گدھے نے اپنا منہ باہر نکالا اور دوبارہ اندر چلا گیا۔ دیہاتی نے جا کر گاؤں میں شور مچایا۔ لوگوں نے بات کا یقین نہ کیا، لیکن جب اس نے پورے وثوق سے اہل دیہات کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو امام مسجد سمیت بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر قبرستان میں چلے گئے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے تو قبر میں سے گدھے نے سر باہر نکالا اور اندر چلا گیا۔ تمام لوگ استغفار پڑھتے ہوئے گاؤں کو واپس آ گئے۔ قبر کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کسی مرد کی ہے یا عورت کی، تاہم قبر کی تختی پر بسم اللہ کے علاوہ سب کچھ صاف ہو چکا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ نہ دے، تو اس سونے یا چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گویا وہ خود آگ کے پترے ہیں۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پیشانی قبر داغ دی جائے گی۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے لکھنے والے کا احتیاطاً نام نہیں لکھ رہا۔ واقعہ بیان کرنے والا پچھلے سال اپنی بڑی خالہ کے گاؤں شاہ پور گیا۔ خالہ کے گھر کے پاس ایک موچی کی دکان تھی۔ یہ موچی بڑا ہنس مکھ انسان تھا۔ بازار آتے جاتے اسے دوستی ہو گئی اور وہ اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ 2-4 دن بیٹھنے سے محسوس کیا کہ موچی ہر 20-25 منٹ بعد اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاس رکھے ہوئے کنڈے کے پانی میں ڈبوتا ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ چمڑا نرم کرنے کے لیے کر رہا ہے، مگر جب غور سے دیکھا تو اکثر اوقات چمڑے کی بغیر ہی انگلی کو ڈبو رہا تھا۔ اور ایک عجیب چیز یہ میں نے نوٹ کی کہ جب انگلی پانی میں جاتی تو شوں کی آواز پیدا ہوتی، جیسے کسی نے کوئی گرم لوہے کی چیز کو پانی میں ڈبوتا ہو۔ میں نے کئی بار اس موچی سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر وہ ٹال دیتا تھا۔ آخر میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ اس موچی کے محلے میں ایک نابینا حافظ رہتا تھا اور وہ حافظ صاحب اس موچی کے پیسے بطور امانت رکھ جاتا۔ کئی دن گزر گئے، حافظ صاحب نہ آئے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حافظ صاحب بیمار تھے، ان کی حالت کمزور تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ میں نے حافظ صاحب سے پیسوں کے بارے میں پوچھا جو تقریباً 5000 روپے تھے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ اپنے پاس رکھو، اگر میں مر گیا تو میری قبر میں میرے سرہانے رکھ دینا۔ حافظ صاحب دوسرے دن چل بسے۔ میں ان کے کفن دفن میں شریک رہا اور دفن کے وقت وہ پیسے ایک تھیلی میں ڈال کر میت کے سرہانے رکھ کر گھر چلایا۔ رات کے وقت میرے ذہن میں قبر میں رکھے ہوئے 5000 روپیوں کا بار بار خیال آتا رہا۔ میں نے سوچا قبر میں اتنی بڑی رقم کا کیا مقصد، اس کو تو دیمک کھا جائے گا۔ پھر خیال آیا کہ حافظ کی وصیت تو پوری کر دی، اب رقم نکال لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں نے ٹارچ اور کدال لی اور آدھی رات کے قریب قبرستان چل دیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ قبر کو کھود کر جب ٹارچ سے میت پر روشنی ڈالی تو عجیب منظر دیکھا۔ روپوں کی تھیلی جو میں نے بند کر کے حافظ کے سرہانے رکھا تھا اپنی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی اور روپے سب کے سب حافظ کے جسم پر ایک خاص ترتیب سے بکھرے پڑے تھے، جس سے حافظ کا مردہ جسم چھپ گیا تھا۔ میں نے قبر بند کر کے واپس آنے کی ٹھان لی، مگر یکدم دل میں خیال آیا کہ ایک نوٹ تو لے لوں۔ ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایک نوٹ پر ہٹانے کی کوشش کی تو ایک شدید قسم کی جلن اور چبھن پیدا ہوئی، جیسے زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ شدت تکلیف سے میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور قبر کو بند کر کے گھر کا راستہ لیا۔ گھر آ کر میں سخت بیمار رہا۔ جب ٹھیک ہوا تو انگلی کے درد، چبھن اور جلن میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ علاج پر بہت سے پیسے خرچ کیے، البتہ دیکھا کہ انگلی کو پانی میں ڈبونے سے کچھ دیر تک درد، جلن اور چبھن میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل میں دن رات کرتا رہتا ہوں۔ جب میں نے موچی کی انگلی کو چھوا تو وہ واقعی آگ کی طرح کی تھی اور چھونے سے میرے ہاتھ میں کافی دیر تک جلن ہوتی رہی۔ اس عجیب داستان نے میرے اوپر بہت اثر کیا۔ کافی مدت گزری۔ حیدرآباد سندھ کی ایک مسجد میں مسافر رات گزارنے کے لیے ٹھہرا۔ امام مسجد کو مسافر اپنی نقدی دی اور کہا کہ صبح اٹھ کر میں واپس لے لوں گا۔ رات کو امام مسجد کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے مسافر کو مار ڈالا تاکہ نقدی پر قبضہ کر سکے۔ فجر کی نماز میں نمازیوں کو بتایا کہ ایک مسافر آیا تھا اور مر گیا ہے۔ چنانچہ مردے کو نہلانے کے لیے جب اٹھا تو ناش زمین پر نہ اٹھتی تھی۔ جب امام مسجد ہاتھ لگایا تو ناش آسانی سے اٹھ گئی۔ نہلا کر کفن دے دیا گیا۔ جب چارپائی پر ڈال کر اٹھانے لگے تو چارپائی اٹھانا مشکل ہو گئی۔ جب امام مسجد نے چارپائی کو ہاتھ لگایا تو آسانی سے ناش کو اٹھا لیا گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ امام صاحب کی یہ کرامت ہے۔ جب مردہ کو قبر میں اٹھا کر لے جانے لگے تو پھر مشکل پیش آئی، مگر امام صاحب نے ہاتھ لگایا تو بہت ہی آسانی سے اٹھا لیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ امام صاحب قبر میں اتر کر ناش کو لے کر اندر رکھ دیں۔
جب امام صاحب قبر میں اترے تو امام صاحب کو قبر نے پکڑ لیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ زمین میں دفن ہوتا گیا اور مسافر کو مارنے کا سارا ماجرا بیان کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، مگر زمین نے اس کو نہ چھوڑا اور وہ وہیں دفن ہو گیا۔ آج سے 50-60 سال پہلے یو پی کے ایک مشہور شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک حصے میں وہاں کا وسیع اور قدیم قبرستان تھا۔ اتفاق سے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے جنازے کو لے کر لوگ قبرستان پہنچے۔ جب قبر تیار ہو گئی اور میت کو اس میں اتار کر تختے لگائے جانے لگے تو جو لوگ قبر میں ساتھ اترے تھے ان میں سے ایک صاحب کے جو سرانے کی طرف تھے، کچھ ضروری کاغذات جیب سے نکل کر قبر میں گر گئے۔ ان کو پتہ بھی چل گیا، مگر خیال کیا کہ جب تختے لگا کر نکلنے لگیں گے تو یہ چیز اٹھا لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نکلتے وقت یہ چیز اٹھانا بھول گئے۔ لیکن جو ہی مٹی دینے کا وقت آیا تو انہیں فوراً یاد آ گیا اور شور مچایا کہ ٹھہریے، میرے کچھ نہایت اہم کاغذات قبر میں رہ گئی ہیں، انہیں اٹھانے کا موقع دیجیے۔ مجمع میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ اب تختے لگ جانے کے بعد قبر کھولنا مناسب نہیں ہے، مگر ان کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور بتایا کہ اگر یہ کاغذات نہیں ملیں گے مجھے شدید مالی نقصان پہنچ جائے گا۔ غرض سے افراتفری میں مٹی ڈالنے کا کام ملتوی ہو گیا۔ سب کی رائے ہوئی کہ مفتی شہر سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ صاحب معاملہ اور دوسرے لوگ فوراً مفتی شہر کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ مفتی صاحب کی رائے ہوئی کہ جن صاحب کا سامان قبر میں رہ گیا ہے وہی خود صرف اس جگہ کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھا لیں جہاں ان کے خیال میں وہ سامان گرا ہے۔ یہ لوگ فوراً قبرستان واپس آئے جہاں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے اور مفتی صاحب کی رائے سے سب کو مطلع کیا۔ بالآخر سب لوگوں نے صاحب معاملوں کی اجازت دے دی کہ آپ کو جس جگہ اپنا سامان گرنا یاد ہو صرف اس جگہ سے تختہ ہٹا کر اٹھا لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ سرانے گرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سرانے سے ایک تختہ ہٹا کر جیسے اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا، فوراً چیختے ہوئے ہاتھ باہر نکال لیا اور یہ کہہ کر تڑپنے لگے کہ ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی، ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جیسے تیسے مٹی ڈال کر قبر تو بند کر دی گئی اور لوگوں نے ان کے ہاتھ کو اچھی طرح سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بظاہر وہ ہاتھ بالکل صحیح سلامت تھا اور کسی طرح جلنے کی کوئی علامت نہ تھی۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ بھائی تمہارا ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تم اتنا کیوں تڑپ رہے ہو؟ لیکن ان کی چیخوں کلا کے سامنے کسی کی کوئی بات نہ چل سکی۔ اس عالم میں 4 پائی پر ڈال کر لوگ ان کے گھر لائے اور یہاں بے قراری اور تڑپ کا وہی حال تھا۔ لوگوں کی رائے ہوئی کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ اتفاق سے اس زمانے میں شہر کے سول سرجن مسلمان تھے۔ لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے جدید آلات کی مدد سے سارے ہاتھ کا معائنہ کیا، مگر ان کو جلنے یا آگ لگنے کی کوئی علامت نہیں مل سکی۔ ساری کھال بالکل ٹھیک تھی، رگوں میں خون کی آمد و رفت حسب دستور تھی، ہڈی اور گوشت وغیرہ سب اپنے حال پر باقی تھی، مگر وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ ہاتھ جل گیا اور آگ لگ گئی۔ ان کی طرف اور بے چینی کسی سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک چیخ و کرا تھی جو سارے گرد و پیش کو دبلائے ہوئی تھی۔ سیول سرجن اور ان کے ڈاکٹروں کی پوری جماعت حیران اور سارے عزیز و اقارب ششدر کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح 3 دن اور 3 رات تڑپنے کے بعد وہ بھی اپنے مالک سے جا ملے۔